معزز سامعین، الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں میں ہے اور ذوالقعدہ کے اندر حج کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کئی ممالک سے۔ تو اسی مناسبت سے جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں حج کا، ان کے لیے اور جنہیں اللہ نے استطاعت اور توفیق دی ہے ان کے لیے کہ وہ بیت اللہ کا حج، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ حج ایک اسلام کا بنیادی اور عظیم ترین رکن ہے۔ ہمارے یہاں یہ لوگ باقی جتنی مرضی فضول خرچی کریں، فضول کاموں کے اندر اسراف کریں، تبذیر کریں، وہاں ان کو کچھ یاد نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کوئی شخص حج کے لیے، حج کا جب سیزن آتا ہے یا عمرہ کا، تو اس حوالے سے وہ شروع ہو جاتے ہیں، جی فلاں کی بچی کی شادی پہلے کرواؤ، فلاں مریض کا پہلے علاج کراؤ، فلاں کام یہ کراؤ۔ حالانکہ عبادات میں ایک عظیم ترین یہ عبادت ہے، یہ کوئی سیر تفریح اور سیاحت نہیں ہے حج کرنا کہ پہلے آپ کسی کی شادی کروا دیں اور پہلے آپ محلے میں لوگوں کو دیکھیں کوئی غریب تو باقی نہیں بچا اور پھر حج کرنے کے لیے جائیں۔ جسے اللہ نے توفیق اور استطاعت دی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ حج کرے تو بڑا ثواب ملے گا، یہ نہیں، ثواب تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ جسے اللہ نے استطاعت اور توفیق عطا فرمائی ہے اس پر اب فرض ہو چکا ہے، اب بھی اگر وہ جان بوجھ کر حج نہیں کرے گا، اسلام کے ایک رکن کا تارک ہے اور عذاب اور وبال کا مستحق ہے، یہ اس کے اوپر فریضہ ہے۔ تو اسے ہمارے ہاں بہت غیر اہم اور معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97 میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج، علی الناس مطلب لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا، لیکن کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو رستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، اس کی فرضیت کو نہ مانے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس آیت میں حج کی فرضیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ فرضیت ہے کس پر؟ جو رستے کی استطاعت رکھتا ہے، جسمانی طور پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، یہ ایسا بیمار نہیں ہے کہ حج کا سفر ہی نہ کر سکے۔ اگر حج کا سفر نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ابھی یہ صاحب استطاعت نہیں، مال آنے جانے کا زیادہ راہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اس پر فرض ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس استطاعت ہی نہیں، جانے آنے کا خرچہ کرایا اور جو اخراجات لوازمات ہیں وہ اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر استطاعت نہیں۔ مالی استطاعت، بدنی استطاعت، رستوں کا پرامن ہونا، اب ایک بندے کے پاس جانی بھی ہے، مالی بھی ہے، لیکن رستہ پرامن نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے، پابندی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو جب رستے پرامن ہو، آنے جانے کے رستے کے لیے آسانی ہو اور بدنی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2883، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے جلدی کرے۔ ایسا نہیں کہ اس سال میرے پاس فراغت بھی ہے، بدنی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، آنے جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو کوئی نہیں اگلے سال کریں گے، چلو پھر کبھی کریں گے، ایسے نہیں کرنا۔ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں، اللہ نے وسعت عطا فرما دی ہے، فَلْيَتَعَجَّلْ، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، پہلی فرصت کے اندر یہ فریضہ جو ہے وہ ادا کر لے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان فرمائی، ممکن ہے دوبارہ یہ مریض ہو جائے، ممکن ہے دوبارہ یہ مریض ہو جائے، بدنی طاقت ہی نہ رہے، ممکن ہے کوئی اور اسے سواری نہ ملے، یعنی زیادہ راہ نہ اس کے پاس آنے جانے کے لیے، اور تیسرا
ممکن ہے کوئی ایسا عارضہ، کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی حاجت اسے درپیش ہو کہ پھر وہ حج کے لیے جا ہی نہ سکے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے فراغت دی ہے، استطاعت دی ہے، پہلی فرصت کے اندر اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو فریضہ ہے اس سال میں ایک بار، سال میں نہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ایک بار کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے اگر زندگی میں ایک بار کر لے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جوانی کے اندر بھی اگر اللہ نے اسے مال دولت سے نوازا ہے، زاد راہ صاحب حیثیت ہے، بدنی قوت بھی ہے، جوانی بھی ہے، وہ حج نہیں کرتا، وہ اپنے باقی سارے کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بندے کی داڑھی سفید ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ریٹائرمنٹ مل جائے، باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اب یہ حاجی کرانے کے لائق، اب یہ حج کر کے۔ آپ نے دیکھا کسی جوان کو ہمارے یہاں حاجی صاحب کہتے ہو؟ بہت کم کہتے ہیں نا۔ ویسے کوئی بزرگ داڑھی رکھی ہو تو ویسے ہی کہہ دیتے حاجی صاحب کہ اس نے حج کیا ہوگا، کیونکہ اب بوڑھا جو ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بندہ بوڑھا ہو کے ہی حج کرے، بڑی عمر کا ہو کے حج، نہ بدنی طاقت ہے، نہ وہاں صحیح طریقے سے وہ سعی کر سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے، صحیح کمزور ہو کے جب کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر وہ حج کی تیاری کراؤ جی بابا جی کو حج کروا لے۔ حالانکہ اگر جوانی کے اندر استطاعت ہے تو بہترین عبادت حج وہ جوانی کے اندر کرنا چاہیے، تاکہ اسے بدنی قوت بھی۔ حج میں جو لوگ جنہوں نے حج کیا اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ حج مالی کے ساتھ ساتھ بدنی مشقت کا بھی نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے استطاعت ہو فلیتعجل، آپ جلدی کریں۔ ممکن ہے آپ مریض ہو جائیں، ممکن ہے آپ کو کوئی عارضہ پیش آ جائے، ممکن ہے آنے جانے کے رستے میں کوئی مسئلہ بن جائے، آپ آ جا نہ سکے، تو اس لیے پہلی فرصت کے اندر یہ حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ فرض ہے، یہ غیر اہم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، لہذا حج کرو۔ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، ضروری ہے اگر صاحب استطاعت ہو۔ فحجوا، بس حج کرو۔ ایک آدمی نے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ سوال دہرایا، کیا ہر سال حج کریں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا کہ ہر سال حج کرنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ہر سال ہی حج کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دوں نا ہاں ہر سال حج فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر دے ہاں تمہارے اوپر ہر سال فرض ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ لیکن وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اور اس طرح ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1721 ہے، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحج فی کل سنۃ، کیا ہر سال میں ہم نے حج کرنا ہے؟ او مرتن، یا ایک ہی مرتبہ زندگی میں کافی ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مرتن واحدہ، بلکہ ایک ہی بار حج کرنے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اضافی کرتا ہے، یعنی ایک سال حج کیا پھر بھی حج کرتا ہے، پھر بھی حج کرتا ہے، فمن زادہ، جو زیادہ اضافی حج زندگی میں ایک سے زائد کرتا ہے، یہ نفلی حج ہے، اس کے لیے اس کو اجر و ثواب بے پناہ ملے گا، لیکن اس کا فریضہ جو ہے جو اس کے اوپر عائد ہے ذمہ داری، وہ ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ یہ کیسا فریضہ ہے؟ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جامع صحیح البخاری کی حدیث نمبر 8 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان ذکر فرمائے ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کی گواہی، توحید اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ اسلام والا تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ تیسرا صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے
اور بیت اللہ کا حج۔ تو حج کیسا فریضہ ہے؟ جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے روزہ ہے۔ صرف اتنا من استطاع الیہ سبیلا۔ ابھی ایک بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ اللہ نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ استطاعت آ گئی اس کے اوپر حج فرض ہے، جیسے اس نے نماز پڑھنی ہے، جیسے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، جیسے اس نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں یہ حج بھی آتا ہے۔ اور اس کا یہ فرض تو ہے ہی ہے، لیکن اجر بھی بہت زیادہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1773 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور جو ہے، حج مبرور کا کیا معنی؟ مقبول حج۔ مقبول حج کیسے ہوگا؟ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن کاروبار سودی ہے، حج تو کر لیا لیکن ثواب سودی کاروبار کا کیا ہوا حج کام آتا ہے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کے علاوہ حرام مال کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں کا حق غصب کر کے، لوگوں کی زمین ہتھیا کے، چوری چکاری اور خیانت کا پیسہ جمع کر کے، سودی لین دین اور رشوت کا مال لگا کے اگر کوئی حج کر کے آئے تو یہ حج مبرور نہیں ہے۔ بنیادی شرط ہے اس کے لیے آپ کا مال بھی پاکیزہ ہو، آپ کا بدن بھی پاک ہو۔ بدن دل کے اندر شرک کی نجاست ہے، حج مبرور ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بھی بندہ کہے کہ فلاں کی نظر اور نیاز دے دو کیونکہ میں نے حج پورا کر لیا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے دو کیونکہ مجھے اللہ نے ادھر پہنچ گیا ہوں، میں حج پورا ہو گیا ہے فلاں کی کرم نوازی کے ساتھ، فلاں حضرت کی کرم نوازی کے ساتھ۔ بدن پاک نہیں ہے، نجاست ہے عقیدے کے اندر، تو اس کا حج بھی مبرور ہو سکتا ہے۔ دکھاوے کا، سناوے کا، شہرت کا، اپنے نام کے ساتھ پہلے حاجی، دوسری بار گیا مڑ کے نام کٹوا دیا، حاجی نہیں الحاج، بہت زیادہ حج کرنے والا لکھو۔ تو بغیر حاجی کہہ کے بلائے تو بندہ بولے ہی نا، تو حاجی صاحب ہوں میں۔ ریاکاری، دکھاوا، سناوا، شہرت، اس کے لیے اگر حج کیا جائے، حج ہے جی، لوگ کہیں گے جی بڑا چودھری ہے اس نے، حج اتنے حج کیے اس نے۔ تو اس لیے نیت کا صاف، بدن کا صاف، عقیدے کا صاف اور مال کا صاف ہونے والا جب ساری شرائط پوری کر کے للہیت، اخلاص، تقوی کے ساتھ پاکیزہ اور طیب مال لگا کے جب بندہ حج کر کے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، سوائے جنت کے اس کا دوسرا کوئی اور بدلہ اس کو جنت ملے گی جو حج کر کے آئے گا۔ لیکن حج مبرور ہو، ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ بہترین اور افضل عمل ہے۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 26 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے سوال پوچھا گیا ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے، فضیلت والا ہے، زیادہ مقام اور مرتبے والا ہے؟ آپ نے پہلا عمل بیان فرمایا ایمان باللہ ورسولہ۔ ایک آدمی نے کیا پوچھا؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے پہلا جواب کیا دیا؟ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے جس پر ہماری توجہ نہیں۔ ہم حج تو کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، نمازوں کے لیے مسجد میں تو آ رہے ہیں، رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن اپنے عقائد کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، اپنے ایمان کے اوپر توجہ نہیں دے رہے۔ جب تک ایمان میں بگاڑ ہے، عقیدے میں خرابی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان مشکوک ہے ہمارا، پھر یہ اعمال ہمارے فائدے مند ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پہلا فضیلت والا عمل، جو عمل صرف سب سے زیادہ فضیلت والا ہی نہیں ہے بلکہ باقی اعمال کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ ورسولہ، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ درست ہے اعمال، باقی درست ہے، درست نہیں ہے باقی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ قیل ثم ماذا؟
پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو افضل ترین عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایمان اور جہاد کے بعد اگر کوئی سب سے افضل عمل ہے تو آپ فرماتے حج مبرور، وہ حج مبرور ہے، اس کا جزائی جنت ہے، اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے حج۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جاتے اور اپنا ہاتھ آگے کہتے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، روک لیا بیعت سے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول اردت ان اشترط، میرا ارادہ ہے کہ میں شرط لگاؤں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت تو کر رہا ہوں، اسلام تو قبول کر لوں، لیکن شرط کے اوپر اسلام کو قبول کروں گا۔ شرط کیا تھی؟ ہمارے جیسا ہوتا کیا شرط لگاتا؟ عہدہ مل جائے، کوئی پروٹوکول مل جائے، کوئی مال مل جائے، نہیں، کہتے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ لگاؤ شرط۔ کہتے میں شرط یہ لگانا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام تو قبول کر لوں گا، لیکن ان یغفر لی، اللہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے پچھلے گناہ معاف کر دو۔ بس پیچھے جو گناہ ہو چکے ہیں حالت کفر میں، اب اسلام جو قبول کر رہا ہوں، وہ جو غلطیاں کر چکا ہوں وہ بخشش چاہتا ہوں ان کی، اللہ اگر مجھے معاف کر دے اس سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تو جانتا نہیں ہے اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ ایک بندہ کافر ہے، بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں، لیکن اب توبہ کر کے جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے، حالت کفر میں کیے ہوئے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم۔ اب یہ مسلمان ہے، اب اس کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، جب بندہ ہجرت کرتا ہے پیچھے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جب بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حج کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ۔ جب انسان بیت اللہ کا حج کر کے آتا ہے، پیچھے زندگی کی سابقہ کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1820 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی سید الفقہاء والمحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، من حج البیت، جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا، اور کیسا حج کیا؟ فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس نے کوئی بےہودہ بات کی، نہ فسق و فجور اور نہ فرمانی والا کوئی کام کیا، ایسا حج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں فسق و فسوق، نہ فرمانی، بےہودگی، بے حیائی نہیں کرنی، وہاں مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، فسق و فجور سے پاک حج، نافرمانی سے پاک حج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا حج کرتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ واپس لوٹ کے جب آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا، آج یہ پیدا ہوا دنیا میں، اس کا پہلا دن ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوا؟ پہلے دن کا بچے کا زندگی میں کوئی کام ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا اس نے۔ تو فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ لوٹ کے ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہے، اس کی پشت پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حج گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کے مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کا اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 1185 ہے، طبرانی کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادیب الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان متابعت کرو۔ اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے، پھر اللہ نے توفیق دی ہے پھر کرو، پھر اللہ نے توفیق دی ہے پھر کرو،
آپ نے حج کر لیا ہے، پھر اللہ نے استطاعت دی ہے، پھر کریں، نفلی بھی کریں، پھر کریں، کرتے رہیں۔ فإنہما ينفیان، یہ جو حج اور عمرہ دونوں کے لیے یہ فضیلت ہے، ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں فقر و فاقے کو، محتاجگی کو اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالے اس کے زنگ کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، ایسے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، یہ فقر و فاقے کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ عمرے میں اگر آپ نے مال جمع کیا، عمرہ کر لیا اور حج کے لیے آپ نے پیسے لگا لیے، انسان اس سے فقیر محتاج نہیں ہوتا۔ ایک ہے نا کسی فضول کام میں آپ نے پیسہ لگایا، آپ کا بہت سارا نقصان ہو گیا، اتنے مال کی 10 لاکھ 20 لاکھ کی آپ میں کمی آ گئی، یہ کہیں اور بھی لگا سکتے تھے، لیکن حج ایسا نہیں ہے۔ حج میں اگر آپ کا پیسہ لگتا ہے، اللہ اپنے خزانے سے مزید عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ فقر کو مٹاتا ہے، یہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، انسان کے مال کو بھی بڑھاتا ہے اور انسان سے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، یہ فقر کو بھی ختم کرتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ لیکن ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان ادیم مطلب ایک کر لیا پھر پے در پے لگاتار آگے پیچھے جب بھی موقع ملتا رہے کرتے رہو۔ اور عمرے کے بارے میں آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہن، ایک عمرہ آپ نے کر لیا، اب جب دوبارہ عمرہ کریں گے درمیان میں جتنا وقفہ گزرا ہے اس درمیانی وقفے کا اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اس درمیانی وقفے کے جتنے گناہ ہیں اگلا عمرہ پچھلے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ پھر وہاں کی ایک ایک چیز کی فضیلت ہے، احرام باندھ کے آپ نکلتے ہیں، سفر حج پہ آپ نکل گئے، سفر کی حج کے اندر مشقتیں، تلبیہ، طواف، سعی، قربانی، عرفات میں ہیں آپ، ایک ایک رکن، ایک ایک عمل حج کا اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت اور فضیلت رکھنے والا ہے۔ یہاں صرف ترغیب دینا ہے کہ حج کی جب بھی استطاعت آئے حج کر، اور جو اصل حج ہے الحج عرفہ، عرفے کے دن کا اصل مین حج کا جو رکن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1384 ہے، آپ فرماتے ہیں ما من یوم، کوئی سال کے دنوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہوں عرفے کے دن کے علاوہ۔ عرفہ کے دن جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ گردنوں کو، مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنا کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے۔ عرفہ کا دن عام معافی کا اعلان، عام جہنم سے گردنوں کو آزادی کا دن ہے۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور صرف آزاد ہی جہنم سے نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یباہی بہم الملائکہ، یہ جو عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا حاجی، ہیں جی، مختلف قوموں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف رنگ و نسلوں کے، مختلف مراتب کے لوگ، کوئی بڑے مرتبے والا، کوئی چھوٹے مرتبے والا، لیکن جہاں سارے ایک لباس میں ہیں اور سب کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، توحید کے نغمے گا رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز اور مسکین دو کپڑوں میں پیش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یباہی بہم الملائکہ، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے، دیکھو یہ میرے بندے، ان پر اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں، فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کرتے ہیں، یباہی بہم الملائکہ، یہ دیکھو یہ میرے بندے۔ آپ نے دیکھا نا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، اس کو پیدا کرتا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو تیری تسبیح کے لیے ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے، تیری پاکی بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم، ٹھیک ہے سفاک بھی بڑے ہیں، نافرمان بھی بڑے ہیں، لیکن یہ دیکھ سارے عرفے کے میدان میں میرے لیے اکٹھے ہوئے، مشقتیں برداشت کر کے، مال لگا کے، دور دراز سے بھی آئے ہوئے، اب فرشتوں کے سامنے بطور فخر اللہ تعالیٰ ان کو پیش کرتا ہے، حجاج کو جو عرفات میں جمع ہے، یباہی بہم الملائکہ،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ما ارادہ ہؤلاء، ذرا دیکھو تو صحیح میرے یہ فرشتوں، یہ میرے بندے ہیں، یہ کیا ارادہ لے کے آئے ہیں؟ جی عرفہ میں کیا ارادہ لیا ہوا ہوتا ہے بندے نے؟ کوئی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ سب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، کہتے دیکھو یہ میرے بندوں کو، ما ارادہ ہؤلاء، کیا ارادہ ہے ان کا؟ اللہ سے معافیاں، جنت کی طلب، جہنم سے بچاؤ، ان کا مین مقصد، اور یہ عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آخرت کی نجات، آخرت کی فوز و فلاح اور کامیابی چاہتے۔ اللہ فرماتے فرشتوں کے سامنے بطور فخر ان کو پیش کر۔ اور اگر اس سفر کے دوران کوئی آدمی فوت ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی سفر میں تھا، جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1850 ہے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، سفر حج میں، اونٹنی کے اوپر سوار تھا، گر گیا، گردن ٹوٹ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ کتنا مبارک سفر ہے حج کا یا عمرے کا۔ اب یہ بندہ حالت احرام میں فوت ہو گیا، اس سفر میں جو جاتا ہے اور واپس نہ آئے وہ بھی بڑے مقام والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، کئی لوگوں کی وہاں پہ اموات ہو جاتی ہے۔ اس کی گردن ٹوٹی، فوت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، اس کو غسل دینا، اور اس کا کفن یہی دو کپڑے یہ احرام کے ہوں گے، وکفنوہ بثوبین، انہی دو کپڑوں میں اس کو کفن دینا ہے، یہی احرام کی چادروں میں، اور اس کو خوشبو نہیں لگانا۔ حالت احرام میں خوشبو کیا ہے؟ ممنوع، خوشبو نہیں لگانا، اس کو حنوط نہیں کرنا، ولا تخمروا راسہ۔ آپ جانتے ہیں جب حاجی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو سارے کے اوپر رکھا ہوتا ہے کوئی رومال ٹوپی، فرمایا اس کا سر بھی نہیں ڈانپنا، وہی پابندیاں احرام والی، اس کو کرواؤ، نہ خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈانپو، بس کو غسل دو اور اسی احرام کی دو چادروں کے اندر اس کو کفن دے دو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت والے دن جب یہ اللہ کے سامنے جائے گا، یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے جائے گا، لبیک اللہم۔ کتنے مقام کی بات، کتنی فضیلت کی بات ہے، حشر کے میدان کی سختی، اور جب اللہ سارے لوگوں کو کھڑا کرے، ہر طرف خوف و ہراس، کانپ رہے ہوں لوگ، اور ایک آدمی تلبیہ پڑھ رہا ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، کتنے بڑے مقام کی بات ہے۔ فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا، اللہ اسے زندہ جب کرے گا اپنے سامنے تو یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ تو حالت حج میں اگر اس سفر میں، اس عبادت میں موت واقع ہو جاتی ہے، اسی حالت کے اندر اس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ فریضہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔